اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو مختصر ترین صورتیں ہیں وہ 3 صورتیں ہیں، اور یہ مختصر ترین صورتیں آیات کے اعتبار سے ہیں۔ ان 3 صورتوں کی 3 آیات ہی ہیں، اور قرآن مجید میں کوئی بھی صورت 3 آیات سے کم آیات پر مشتمل نہیں ہے۔ 3 آیات پر مشتمل صورتیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو آپ کے سامنے ہوگی سورۃ العصر، ایک سورۃ الکوثر جو واقعی ٹیکسٹ کے اعتبار سے بھی مختصر ترین صورت ہے، اور ایک سورۃ النصر۔ سورۃ العصر، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ نے منتخب نصاب میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول سنا ہوگا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں سورۃ العصر کے علاوہ اور کچھ نہ بھی نازل ہوا ہوتا تو یہ ایک سورت انسان کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ یا پھر ایک اور قول ان کا ملتا ہے کہ اگر انسان صرف اس ایک سورت پر غور کر لے تو یہ انہیں کفایت کر جائے گی۔ ایک مختصر سورت، آخر اس میں ایسی کیا بات ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ جیسے ایک امام وہ اس کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ مبارکہ کا مضمون، اور پھر چونکہ ہمارا سبق جو چل رہا ہے اور آپ نے سورہ مبارکہ کے الفاظ پہ یقیناً غور کیا ہوگا کہ یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے آپ کے واو قسمیہ حرف سے، والعصر، زمانے کی قسم، اور پھر آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ انا کے ساتھ شروع ہو رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، یعنی اس کے بعد انا کے بعد آپ کو لام بھی نظر آ رہا ہے۔ جو ہمارا کل کا سبق چل رہا ہے، جو ہم نے سبق کل شروع کیا تھا، اس میں کیا تھا کہ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے عربی زبان میں جملہ اسمیہ کے شروع میں 2 حروف استعمال کیے جاتے ہیں، ایک انا اور ایک لام ابتدا۔ لام ابتدا کی نسبت انا کا استعمال زیادہ ہے۔ انا جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو جملہ اسمیہ کا مبتدا انا کی وجہ سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں اگر آپ ڈبل زور پیدا کرنا چاہیں تو انا اور لام ان دونوں کو آپ استعمال کریں گے۔ انا جملے کے شروع میں آئے گا اور لام کو آپ آگے بھیج دیں گے، یعنی وہ آگے سلپ کر جائے گا۔ اب اس صورت میں وہ لام جو ہے لام ابتدا جسے ہم کہہ رہے تھے، وہ اب لام ابتدا نہیں رہے گا بلکہ لام مزاحلقہ کہلائے گا، اور آسانی کے لیے ہم اسے لام تاکید کہہ دیتے ہیں۔ تو اب میں سورہ عصر اس کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی بات آئے گی کہ اس سورہ مبارکہ میں وہ جو زور والی بات ہو رہی ہے وہ آپ کو کس انداز میں ملتی ہے۔ ایک جملہ اسمیہ پہلے ٹرانسلیٹ کر لیں۔ اردو میں الفاظ بول رہا ہوں کہ تمام انسان ایک بہت بڑے خسارے میں۔ تمام انسان، ہاں جی، تمام کو عربی زبان میں آپ کو پتہ ہے کہ الف لام جو ہے وہ بھی بیان کرتا ہے، وہ بھی شو کرتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا الحمدللہ، تو ترجمہ اس کا کیا تھا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو تمام انسان کے لیے میں لگا رہا ہوں الانسان۔ الانسان، تمام انسان ایک بڑے خسارے میں، فی
خسرن. دیکھیں جار کے بعد جو مجرور ہے وہ ہم عام طور پہ معرفہ لاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم نے مختلف جملے کیے تھے, میں نے کہا کہ کتاب میز پر ہے, تو آپ نے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا الکتاب علی المکتبی, علی اور پھر المکتبی, یعنی جو آپ کا مجرور تھا اس پہ آپ نے الف لام داخل کیا. ٹھیک, میں نے کہا گھڑی دیوار پر ہے, تو آپ نے کہا تھا الساعۃ علی الجدار. زید کرسی پر ہے تو زید علی الکرسی. ٹھیک, یا میں کہتا ہوں کہ حامد گھر میں ہے تو آپ کہیں گے حامد فی البیت. تو یہاں پر ذرا اسلوب دیکھیں, الانسان فی الخسر نہیں کہا گیا, بلکہ کہا گیا الانسان فی خسرن, یعنی اس اسم کو نکرہ لایا گیا ہے. اور نکرہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم عام طور پہ نکرہ کہتے ہیں کہ کوئی عام معمولی چیز نہیں, بعض اوقات نکرہ یعنی نکرہ وضع اسی چیز کے لیے کیا گیا خاص کے مقابلے میں, لیکن بعض مرتبہ یہ نکرہ جو ہے یہ تعظیم کا مفہوم دیتا ہے, یعنی عظمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. نکرہ بعض اوقات عظمت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. اس لیے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا فی خسرن کا ایک بہت بڑا خسارہ, یعنی کوئی معمولی خسارہ نہیں, کوئی عام خسارہ نہیں, ایک بڑا خسارہ, ایک عظیم خسارہ. تو الانسان فی خسرن, تمام انسان ایک بڑے خسارے میں. اب آپ نے یہ جو جملہ ہے اس میں زور گننے شروع کر دینا کہ اس میں تاکید کے کتنے اسلوب آپ کے سامنے ہیں. اس جملے میں پہلی تاکید آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟ اس جملے میں الانسان فی خسرن, اس جملے میں پہلی تاکید آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی نکرہ والی, لیکن اس سے پہلے بھی ایک تاکید ہے. ال سے تاکید نہیں پیدا ہو رہی, یعنی پہلی تاکید اس جملے میں یہ ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام. یعنی اللہ کا کلام ہونا یہ پہلی تاکید ہے. یعنی اللہ بات کر رہا ہے, اللہ آپ سے خطاب کر رہا ہے, تو اللہ کا کلام ظاہر بات ہے آپ اسے اہمیت نہیں دیں گے, ویسی تاکید ہے, سیدھی سی بات ہے. تو پہلی تاکید یہ ہوگی کہ اللہ کا کلام ہے. پھر اس کے بعد دوسری تاکید آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ خسر کے لفظ کو واضح کیا گیا, یعنی نکرہ لا کر شو کیا گیا کہ وہ خسارہ کوئی معمولی خسارہ نہیں, بہت بڑا خسارہ. الانسان فی خسر. اچھا, اب اس میں وہ جو ہمارے کل والے اسلوب ہیں انا اور لام, اس کو ہم شامل کریں گے. جملہ اس میں آگے شروع میں آپ نے زور پیدا کرنا ہے, انا لانا ہے. اس کے شروع میں آ گیا جی انا. انا کی وجہ سے کیا ہوگا, جو مبتدا ہوگا وہ حالت نصب میں چلا جائے گا, نصب میں چلا جائے گا. الانسان کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے, تو یہ آپ کے سامنے آ گیا جی ان الانسان فی خسرن, یقیناً واقعی بے شک تمام انسان ایک بڑے خسارے میں. زور پیدا ہو گیا. اب مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لام دوسرا پارٹیکل جو ہے ایمفسس کا, اسے آپ استعمال کریں گے, لیکن کل ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ انا اور لام دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے. انا صدارت کلام چاہتا ہے, یعنی کلام کے شروع میں آنا چاہتا ہے, اس لیے وہ شروع میں آئے گا. لام کو وہ آگے دھکیل دے گا کہ تم آگے جاؤ. تو لام جو ہے وہ جب آگے آئے گا تو کہاں پر بیٹھے گا آ کر؟ وہ خبر پر, یعنی وہ جو قائم مقام خبر ہے ہمارا, ٹھیک ہے, یعنی اصل خبر نہیں ہے, خبر کی غیر موجودگی میں جار مجرور جو قائم مقام خبر کا کام دے رہا ہے, یعنی ہم اسے خبر کہہ رہے ہیں, اس پہ آ جائے گا. اور لام تاکید یا لام مزاحلقہ جو اصل نام ہے اس کا, لیکن آسانی کے لیے ہم اسے لام تاکید کہہ دیں گے, یہ زبر والا ہوتا ہے. تو ان الانسان لفی خسرن, ایک تاکید اور آپ کے سامنے آ گئی. پہلی تاکید اللہ کا کلام, دوسرا اس خسر میں تاکید ہے, اس میں زور ہے. پھر انا لگ گیا, پھر لام تاکید لگ گیا. اب اس سے بھی زیادہ اگر آپ تاکید پیدا کرنا چاہیں, دیکھیں میں کہتا ہوں زید صادقن, زید سچا ہے. آپ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, حالانکہ دینی چاہیے کہ میں جس جگہ پر کھڑا ہوں اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو
کچھ نہ کچھ تو اہمیت میری بات کو ملنی چاہیے. لیکن اگر آپ نہیں اہمیت دیتے تو مجھے ظاہر بات ہے اپنی بات میں زور پیدا کرنا پڑے گا. میں نے کہا جی زید صادق، آپ اگر نہیں مانتے تو میں کہوں گا ان زیدن صادق. آپ ابھی بھی نہیں مانتے تو میں اور زور پیدا کروں گا، میں کہوں گا ان زیدن لصادق. اگر آپ اب بھی نہیں مانتے تو میرے پاس ایک جو ہے اسلوب رہ گیا کہ مجھے شروع میں قسم کھانی پڑے گی. میں کہوں گا واللہ، اللہ کی قسم، ان زیدن لصادق. اگر اب بھی آپ بات نہیں مانتے تو آپ کو عربی نہیں آتی، کیونکہ میرے پاس اب اس سے زیادہ زور جو ہے وہ نہیں ہے. میں نے انا داخل کیا، لام داخل کیا، قسم بھی کھا لی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی فرما دینا کہ الانسان فی خسر کافی تھا، کہ تمام انسان خسارے میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو کیسے بیان فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر. اور پھر اس پہ مزید زور، شروع میں قسم بھی کھائی. والعصر، زمانہ گواہ ہے. اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں جب ہم نے حروف جارہ میں واو قسمیہ کو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا جو ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے. تو والعصر ان الانسان لفی خسر. اب اس سے اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ترجمہ یعنی عربی پڑھنے کے بعد، عربی گرامر پڑھنے کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ کرنے کو ویسے دل نہیں کرتا. یعنی پھر اس کو محسوس کیا جاتا ہے کہ کتنا خوبصورت کلام ہے اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات کیا ہے، لیکن کتنے زور ہے اس میں. والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے. تو یہ جملہ سنتے ویسے ہی اگر ہم انسان ہیں، ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، تو ہمیں پریشان ہو جانا چاہیے کہ یہ کون فرما رہا ہے اور کس اسلوب میں اور کس انداز میں فرما رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کوئی پریشانی نہیں. اب جو سوال پیدا ہونا چاہیے، وہ یہ کہ اس خسارے سے نکلا کیسے جائے. نبی قسم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، آپ سے فرمایا کہ ان ھذہ القلوب لتصدع، ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے. تو سوال صحابہ کا کیا تھا کہ ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس کو دور کرنے کا طریقہ بتا. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال نہیں تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، تو کیسے ہیں، کیوں ہیں، یہ سوال نہیں. سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس خسارے سے نکلا کیسے جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب نقصان میں ہو. آپ کو بزنس مین کو کوئی کہتے نا کہ یار تم گھاٹے میں جا رہے ہو، تو وہ کیوں، کہاں، کیسے، اس چکر میں وہ کہتے ہیں یار طریقہ بتاؤ مجھے کیا کروں. تب طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرما دیا، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، اس سے خسارے سے بچ وہی لوگ سکتے ہیں جو ایمان لائیں گے. وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں گے. وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں گے، وصیت کریں گے. اور پھر اس حق بات پر جو انہیں مسئلے مسائل درپیش ہوں گے ان پہ وہ استقامت اختیار کریں گے. وتواصوا بالصبر، یعنی اس پہ خود بھی استقامت اختیار کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے. تو اب شاید کچھ اندازہ ہوا ہو آپ کو کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ جو قول ہے کہ واقعی اگر انسان صرف اس ایک صورت پر غور کر لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گی. اب اس کی ساری ڈیٹیل آپ منتخب نصاب میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. بہرحال بات جو سامنے آنی چاہیے وہ یہ آنی چاہیے کہ سورۃ العصر آپ اتنی مرتبہ اس کی تلاوت سنتے ہیں اور تلاوت سننے کے بعد آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی اچھی تلاوت کی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو سن کر پریشان ہوں اور اس خسارے سے نکلنے کے لیے کوئی ہاتھ پیر مارے، اور اس کا دیکھیں فارمولہ بھی دے دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فارمولہ دے دیا، سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے. وہی جو شروع میں بات ہوئی تھی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
یقیناً یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے. ہمیں اپنے مسائل کا حل چاہیے تو قرآن سے جڑیں گے، آپ کو آپ کے مسائل کا حل دے گا. بس بات صرف یقین کی ہے، ایمان کی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انا لام، اس کے حوالے سے الحمدللہ کل ہم نے جو پریکٹس کی تھی اس میں مبتدا کے مفرد اور مرکب ہونے کی تمام صورتیں الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئی تھی. ٹھیک ہے، ایک صرف رہتی تھی صورت مبتدا تو مفرد تھا، لیکن وہ خبر یعنی خبر ہم نے جار مجرور قائم مقام خبر کو نہیں استعمال کیا تھا، تو آج اس کی ایگزامپل یہ ہوگی. آج میں آپ کو مفرد اسم میں اس کے واحد، مثنی، جمع، پھر جمع میں جمع سالم، مذکر مؤنث، جمع مکسر، مذکر مؤنث، ان سب کی ایگزامپل رکھ کے آپ کو ایک مرتبہ اس سے گزار دیتا ہوں. بار بار باتیں کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریپیٹیشن جو ہے یہ بڑی مفید ہوتی ہے، اس سے بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. ہمارے اندر ایک بڑی خامی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے ذہین لوگ ہیں اور یہ ایک ہی بات کو بار بار خام خواہ وقت ضائع ہو رہا ہے. لیکن یقین مانیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ کسی چیز کو دہرانا، بار بار دہرانا. قرآن میں بھی آپ دیکھیں سورۃ الزمر کی جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام جو ہے نازل کیا، کتابن، ایک ایسی کتاب، متشابہن، جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور مثانیہ، جس کے مضامین بار بار دہرائے گئے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ایک مضمون کو ذکر کیا، یعنی ایک دفعہ آپ کو بتانے سے پتہ چل گیا، آپ کو پتہ نہیں آپ نے مرنا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کو بار بار ذکر کیوں کیا؟ کہ آپ کو یاد رہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم باتوں کو کم از کم 3 مرتبہ دہرایا کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ مزاج یہ بن چکا ہے کہ خام خواہ وقت کا ضیاع ہے، اور پھر اسٹوڈنٹس میں خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ کانفیڈنس کے نام پہ یعنی بدتمیزی کی طرف ابھارا جاتا ہے. یعنی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ذہین سمجھتا ہے کہ وہ کلاس میں اگر چیز ایک سے زیادہ مرتبہ دہرائی جائے تو وہ کلاس میں اٹھ کے جو ہے ادھر ادھر مصروف ہو جاتا ہے. یعنی وہ شو کیا کرنا چاہتا ہے کہ شاید جو یہاں پر کھڑا ہے وہ بکواس کر رہا ہے، اس کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی بیکار ٹائم ضائع. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ کانفیڈنس. اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ ٹیچر کو منہ پہ کہیں کہ جی یہ آپ کیا ایک چیز کو اتنا لمبا کیے جا رہے ہیں، بس بات سمجھ میں آگے اب آگے چلے. لیکن یقین مانیے یہ خام خواہ کی باتیں نہیں بنی ہوئی کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. ایسا اسٹوڈنٹ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جو کلاس روم اور کلاس ٹیچر اس کا احترام نہ کرے اور دنیا میں کامیاب. بہت کم چانسز ہوتے ہیں. بہرحال کسی سائنسدان سے کسی نے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بہت ذہین ہیں. انہوں نے کہا جی میں ذہین کوئی نہیں، مسئلہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو مجھے کیمسٹری بہت مشکل تھی، تو میں نے کیمسٹری کی بک کو 17 مرتبہ پڑھ لی، وہ مجھے بک جو ہے وہ یاد ہو گیا. اب یعنی یہ بات کیا بتا رہی ہے کہ بار بار کرنے سے، یعنی آپ دیکھیں اس کلاس میں ماشاءاللہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اس کورس کو 2ری یا 3ری مرتبہ کر رہے ہیں. اب اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ خدا نخواستہ وہ نالائق اسٹوڈنٹس، بالکل نہیں. یعنی وہ بار بار کرنے سے آپ کے کانسیپٹس پکے ہوتے ہیں. ایک دفعہ بات کو سمجھ نہیں آتی، دوسری دفعہ الحمدللہ سمجھ میں آ جاتی ہے، مزید بہتر سمجھ میں آتی ہے، تیسری مرتبہ اور زیادہ اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ اصل میں طریقہ ہوتا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن بات وہی ہے، پھر خیر موضوع ہمارا دوسری طرف نکل گیا. تو انا اور لام اس کا میں استعمال اب آپ کے ساتھ سامنے جو ہے کر رہا ہوں. مبتدا مفرد میں جب بھی کہوں گا تو اس سے مراد واحد بھی ہو سکتا ہے، مثنی بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور مفرد مرکب کے مقابلے میں بھی آتا ہے، ذہن میں رکھیے گا.
مفرد کا لفظ مرکب کے مقابلے میں بھی آتا ہے اور مفرد آپ واحد اور جمع اس سینس میں بھی اسے لیتے ہیں. المسلم صادقن، المسلم صادقن. المسلمانی صادقانی. ترجمہ آپ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے عربی لکھ رہا ہو، المسلم صادق، مسلمان سچا ہے، المسلمانی صادقانی، دونوں مسلمان سچے ہیں. المسلمون، ہاں جی کیا بنے گی خبر اس کی؟ صادق. المسلم کی مؤنث کیا ہوگی؟ المسلمہ. المسلمۃ صادقۃ. المسلمتان صادقۃ. المسلمات صادقات. جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث. جمع مکسر کی ایگزامپل نہیں آئی تو اس کے لیے بھی ہم ایک ایگزامپل رکھ لیتے ہیں. الرجال صادقون، مرد سچے. النساء صادقات. ایک ایگزامپل میں نے جمع مکسر کی بات کی. تو اسماء کی جو کیٹیگریز ہیں دیکھ لیں، وہ آپ کے سامنے آ گئی. واحد، مذکر، مثنی، جمع. واحد مؤنث، مثنی، جمع. جمع سالم تھی یہ دونوں صورتوں میں، جمع مکسر، مذکر، مؤنث. ان جملوں پہ اب ہم انا داخل کرتے ہیں. جی المسلم صادقن، اس کے شروع میں انا لاؤں گا. جی انا کیا کرے گا؟ المسلموں کو المسلمہ نسب میں لے جائے. ان المسلم صادقن. کلیئر ہو گیا جی؟ جی ندیم صاحب، المسلمانی صادقانی زور پیدا کرنا ہے. ماشاء اللہ. المسلمانی رفع ہے، آنی مثنیٰ میں آنی ساؤنڈ رفع کی ساؤنڈ ہے. انا کی وجہ سے نصب میں جانا ہے اور مثنیٰ کی نصب ساؤنڈ کیا ہے؟ عینی. تو یہ آپ کا بن جائے گا ان المسلمین صادقانی. خبر اسی طرح رفع میں رہے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ المسلمون صادقون، انا لگانا ہے. ماشاءاللہ جی. ان المسلمین صادقون. جی ڈاکٹر صاحب، ان الرجال صادقون. کس اسم کی، یعنی جو اسم کی جو مختلف کیٹیگریز ہیں ان میں سے کون سی کیٹیگری کا اعراب کس طرح شو کیا جاتا ہے، یہ اصل ریکوائرڈ. واحد اسم کو کیسے شو کرنا ہے؟ اعراب میں حرکت سے. مثنیٰ کیٹیگری میں اعراب کو کیسے شو کرنا ہے؟ ساؤنڈ سے. جمع سالم مذکر میں اعراب کیسے شو کرنا ہے؟ ساؤنڈ سے. جمع مکسر میں اعراب کیسے شو کرنا ہے؟ حرکت سے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی واحد اور جمع مکسر میں حرکت سے شو ہوتا ہے. وہ جو چارٹ دیا تھا وہ اب آپ کے کام آئے گا. آ جائیں جی. ان المسلمۃ صادقۃ. جی شاہ صاحب، ان المسلمتین صادقتان.
جی عرفان صاحب. المسلمات صادقات ان المسلمات صادقات ان المسلمات ماشاء اللہ ان المسلمات کیونکہ جمع سالم مؤنث ہے اور جمع سالم مؤنث کا اعراب کیسے شو کرتے ہیں؟ آتن اور آتن کے ساتھ، یعنی اس پہ آتن دو زبر نہیں آتی کبھی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر آپ نے زیر زبر پیش کو اعراب کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے تو آپ کبھی بھی المسلماتی کو نصب ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوگی. آپ زیر دیکھتے کہہ دیں گے جی یہ جر میں، حالانکہ یہ کس میں ہے؟ نصب میں ہے. انا کی وجہ سے یہ نصب میں ہے. المسلماتو المسلماتی المسلمات. کلیئر ہو گیا؟ ان المسلماتی صادقات اور ان النساء صادقات، یعنی جمع مکسر چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو اس میں اعراب جو ہے وہ حرکت سے ہی شروع. تو دیکھیں تمام کیٹیگریز الحمدللہ ہماری ان ایگزامپلز میں. مبتدا کی جگہ پر ضمائر، یہ ایک ٹاپک اس کے ساتھ ہمارا بہت اہم ٹاپک آئے گا. ہوا صادقن، وہ سچا ہے. ایک ایگزامپل ہم کر کے پھر اس پورے چارٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ کور کر لیں گے. اس کے شروع میں انا لانا چاہتا ہوں. ہوا صادقن، ہوا ضمیر کون سی ضمیر ہے؟ حالت رفع والی. کلیئر ہو گیا؟ اچھا انا نے کیا کرنا ہے؟ نصب میں لے کے جانا ہے. تو ہوا کی جگہ نصب والی ضمیر کون سی آئے گی؟ اٹیچڈ ہو. دو ہی چارٹ پڑھے ہیں نا ہم نے. حالت رفع والا چارٹ پڑھا ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. اور نصب اور جر والا چارٹ ذہن میں تازہ کر لیں. اٹیچڈ ہو ہما ہم، اٹیچڈ ہا ہما ہننا، اٹیچڈ کا کما کم، اٹیچڈ کی کما کننا، اٹیچڈ یا اور نا. تو یہ ہوا جو ہے کیا بن جائے گا؟ انا ہو. اب اس میں حرکت کون سی آئے گی؟ پیچھے زبر ہے الٹا پہ. انا ہو صادقن، انا ہو صادقن. انا ہما صادقانی. اب میں زبانی ان کو کر رہا ہوں کیونکہ بورڈ پہ لکھوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. انا ہو صادقن، انا ہما صادقانی، انا ہم صادقون. اب دیکھیں اٹیچڈ ہو ہما ہم ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں نا. انا ہا صادقاتن، انا ہما صادقاتانی، انا ہننا صادقات، انا کا صادقن، انا کما صادقانی، انا کم صادقون. مؤنث ہو تو انا کی صادقاتن، انا کما صادقاتانی، انا کننا صادقات. ٹھیک ہے. اب میں رہ گیا. اب دیکھیں انا اور اس کے بعد انا کی وجہ سے انا کس میں چینج ہو، یعنی انا صادقن تو انا چینج ہوگا اٹیچ یا میں. اب اٹیچ یا اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ مجھ سے پہلے زیر آئے، مجھ سے پہلے زیر آئے. اچھا انا ایک موڈی حرف ہے، ایک موڈی حرف ہے. موڈ اس کا اچھا ہے، اس کا موڈ اچھا ہے تو اس نے اس یائے متکلم کی ڈیمانڈ پوری کر دی. جب اس نے اس یائے متکلم کی ڈیمانڈ پوری کر دی تو کیا بن گیا؟ آپ کے سامنے آ گیا جی یہ انی. جب موڈ اچھا ہے. اچھا جی موڈ نہیں اچھا، موڈ نہیں اچھا، اس کی ڈیمانڈ ہے مجھ سے پہلے زیرو. یہ کہتا نہیں، میں نے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اپنی زبر کو چینج کرنا ہے. جھگڑا تیسرا آ گیا بیچ میں. وہ تیسرا کون ہے؟ نون صاحب. نون صاحب آئے، انہوں نے کہا جی مجھے زیر دے دو.
اسے زیر دے دی، شکل کیا بن گئی؟ اننی۔ قرآن میں دونوں طرح استعمال ہوئے ہیں۔ آپ کا سوال کہ پتہ کیسے چلے گا موڈ اچھا ہے؟ جب لفظ بنا ہوا آ گیا تو آپ کو خوب پتہ چل گیا کہ اگر انا نہیں آ رہا ہے تو موڈ اچھا نہیں ہے، اور اگر انی آ رہا ہے تو موڈ اچھا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اور پھر آخری انا نا، اٹیچ نہ، اور پھر اس کا ہمسایہ، اس لیے پھر انا۔ یہ دو الفاظ اچھی طرح یاد رکھ لیں، انی یا اننی، انا یا اننا، یہ دونوں طرح سے قرآن مجید میں استعمال ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ انی یعنی انا، انا کے ساتھ جب انا لگے گا، انا پلس انا از اکول ٹو انی یا اننی، اور انا پلس نحنو از اکول ٹو انا یا اننا۔ کلیئر ہو گیا جی؟ بس یہ فارمولہ اچھی طرح یاد رکھ لیں آپ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آگے مدد دے گا۔ اب اسی طرح دیکھیں بے شمار جملے آپ بولیں گے، جیسے میں نے کہا کہ جی میں واقعی سچا ہوں، تو میں کہوں گا انی صادقن۔ مزید زور پیدا کرنا چاہتا ہوں اس میں تو کہوں گا انی لصادقن۔ اب مزید زور پیدا کرنا چاہوں تو کہوں گا واللہ انی لصادقن۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب یہ انہو آپ کو بے شمار جگہ پر قرآن مجید میں دیکھیں، سورۃ العادیات آپ کھول کے دیکھیں، ٹھیک ہے، اور مختلف صورتیں دیکھیں، اس میں آپ کو یہ انا کے ساتھ جو اٹیچ ضمائر ہے وہ پورا چارٹ، ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دے دیا، آپ اور ایگزامپل ساتھ رکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔